اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی پوچھے کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں تو آپ نے اس سے بحث نہیں کرنی، اس سے جھگڑا نہیں کرنا، تکرار نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، بلکہ اس کے سادے سے سوال کا سادہ سا جواب دینا ہے کہ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ جو مسلمان ہے وہ تھوڑا سا بولنے کی کوشش کرے۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اور 14 صدیوں سے سرکار کے غلاموں کا یہی طریقہ ہے کہ جب بھی حضور کے میلاد کا مہینہ آتا ہے، اہل ایمان، اہل اسلام اور مسلمان سرکار کے میلاد کی محفلوں کو سجاتے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یا امام اہل سنت قبلہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے نہیں کہہ رہا، یا فاتح قادیانیت سیدی اعلی حضرت گولڑوی قبلہ سید امام مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ آج سے 600 سال پہلے کے محدث، اتنی پرانی بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، 600 سال پہلے کے عالم، اور یہ وہ عالم ہیں جنہیں اللہ نے بخاری شریف کی شرح عربی زبان میں لکھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اتنے بڑے عالم ہیں۔ یہ کہتے ہیں، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا نام ہے، اور ان کی کتاب ہے مواہب اللدنیہ۔ اس کتاب کی پہلی جلد میں امام قسطلانی فرماتے ہیں، لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا زال، لا زال کا مطلب ہے کہ یہ کام کبھی ختم نہیں ہوا، یہ کام ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں لا زال۔ تو امام قسطلانی فرماتے ہیں، لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیشہ سے اہل اسلام اور مسلمان سرکار کے میلاد کے مہینے میں سرکار کے میلاد کی محفلیں سجاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ہمیشہ سے۔ یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوا، اور صرف محفلیں سجاتے رہے اہل اسلام؟ فرماتے ہیں نہیں، صرف محفلیں نہیں سجاتے رہے، بلکہ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، یہ ولائم ولیمہ کی جمع ہے، اور ولیمہ اس کھانے کو کہتے ہیں جو خوشی کے موقع پہ پکایا جاتا ہے۔ آپ کے ہاں شادی کے موقع پہ جو کھانا پکتا ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ ولیمہ۔ تو خوشی کے موقع پہ پکایا جانے والا، خوشی کے موقع پہ کھلایا جانے والا کھانا ولیمہ ہوتا ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں، وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، اہل اسلام ہمیشہ سے سرکار کے میلاد کے مہینے میں صرف سرکار کے میلاد کی محفلوں کو نہیں سجاتے رہے، بلکہ سرکار کے غلام ہمیشہ سے
سرکار کے میلاد کی خوشی میں لنگر بھی تقسیم کرتے رہے ہیں۔ حضور کے میلاد کی خوشی میں لنگر بھی تقسیم کرتے رہے۔ الحمدللہ آپ نے میلاد شریف کی خوشی میں گلی کو سجایا۔ میں نے مغرب کی نماز یہاں مسجد میں پڑھی تو دیکھا اتنی خوبصورت مسجد کو سجایا گیا، گلی میں خوشبوئیں پھینکی گئی۔ یہ سارا کام کیوں کیا گیا؟ صرف سرکار کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ تو کیا یہ حضور سے محبت کا اظہار علامہ صاحب نے شروع کروایا ہے؟ نہیں، 600 سال پہلے کے محدث امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اہل ایمان ہمیشہ سے حضور کے میلاد کے مہینے میں محفلیں بھی سجاتے رہے، کھانے بھی تقسیم کرتے رہے، اور وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ۔ اب اس جملے کا ترجمہ سننے کے بعد آپ کے چہرے پہ تھوڑی تھوڑی مسکراہٹ آ جانی چاہیے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، اہل ایمان صرف حضور کے میلاد کے مہینے میں محفلیں نہیں سجاتے رہے، صرف لنگر نہیں تقسیم کرتے رہے، بلکہ اہل ایمان ہمیشہ سے سرکار کے میلاد کے مہینے میں مختلف طریقوں سے اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، خوشی کا اظہار بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، اگرچہ ہر دور کے تقاضے مختلف رہے۔ جس دور میں جو چیز میسر آتی، سرکار کے غلام اس چیز سے سرکار کی آمد کا جشن مناتے۔ اب دیکھیں نا، ہم لائٹنگ کرتے ہیں، یہ برقی کمکمے لگاتے ہیں، بھلا ہو چائنا لائٹ کا جو جلتی بھی ہے اور جلاتی بھی ہے۔ ہمارے استاد محترم علامہ پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب سلطان پوری دامت برکاتہم العالیہ ایک دفعہ میری مسجد میں خطاب کرنے کے لیے آئے تو کہنے لگے خطاب کے دوران کہ مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ میلاد کی خوشی میں یہ جو لائٹیں لگاتے ہیں، بجلی والی لائٹیں، کیا یہ لائٹیں سرکار کے صحابہ کرام نے بھی لگائی تھی؟ تو ہمارے استاد جی فرمانے لگے کہ میں نے اسے جواب دیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ سرکار کے زمانے میں بجلی کا ثبوت تم دکھا دو، لائٹنگ کا ثبوت میں دکھا دیتا ہوں۔ سوال کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ سرکار کے غلاموں نے جو چیز انہیں میسر تھی، اس چیز سے سرکار کے ساتھ محبت کا اظہار کیا یا نہیں کیا؟ اللہ۔ تو امام قسطلانی فرماتے ہیں وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، اہل ایمان حضور سے میلاد کی خوشی میں اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتے چلے آئے۔ اور آگے چل کے امام قسطلانی فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں یہ بات تجربہ شدہ ہے، میری آزمائی ہوئی یہ بات ہے۔ کون سی بات؟ فرماتے ہیں انہ امان فی ذلک العام۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں آج سے 600 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے، فرماتے ہیں یہ بات میں نے تجربہ کی ہے کہ جس جگہ سرکار کے میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے، پورا 1 سال تک وہ جگہ امن و سلامتی کا گہوارہ رہتی ہے، پورا 1 سال تک۔ ہمارے علماء نے اسی لیے لکھا کہ ہر شخص کو چاہیے اپنے گھر میں سرکار کے میلاد کی محفل سجائے، اس لیے کہ جہاں سرکار کے میلاد کی محفل ہوتی ہے، پورا 1 سال تک وہاں اللہ کی خاص رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ انہ امان فی ذلک العام۔ اور اس کے بعد امام قسطلانی فرماتے ہیں
وبشرا عاجلۃ بنیل البغیۃ والمرام۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں ہر شخص کے دل میں کوئی نہ کوئی آرزو ہے، کوئی تڑپ ہے، کوئی طلب ہے جو پوری نہیں ہو رہی، دل میں کوئی تمنا ہے جو عرصے سے پوری نہیں ہو رہی، دعائیں بھی کروا چکے اور کام بھی کر چکے لیکن تمنا پوری نہیں ہوتی۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں وبشرا عاجلۃ بنیل البغیۃ والمرام، فرماتے ہیں جس کے دل میں کوئی تمنا ہو اور وہ پوری نہ ہوتی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ کروائے۔ اللہ اس محفل کے ذکر کی برکت سے اس کے دل کی تمنا کو جلدی پورا فرمائے گا۔ اور آگے چل کے فرماتے ہیں فرحم اللہ امرأ اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادا۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے، اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے جو حضور کے میلاد کے پورے مہینے کی ہر رات کو عید کے طور پہ مناتا ہے۔ فرحم اللہ عمران اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادا۔ اعیاد یہ عید کی جمع ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں اللہ اس پہ رحم کرے جو پورے مہینے کے ہر رات کی کو عید کے طور پہ مناتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی، تو لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میلاد النبی کا مہینہ تو ہے، آپ حضور کے میلاد کے دن کو عید کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا تمہیں تیسری عید سے مسئلہ ہو رہا تھا، امام قسطلانی نے تو میلاد کے پورے مہینے کی ہر رات کو عید کی رات فرمایا ہے، عید کی رات فرمایا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو اللہ رحم کرے اس بندے پہ جو میلاد کے پورے مہینے کی ہر رات کو عید کے طور پہ مناتا ہے۔ تو 650 سال پہلے سے بھی امام قسطلانی نے بھی وہی باتیں لکھی، وہی کام بتائے جو کام الحمدللہ آج ہم محفل میلاد مصطفیٰ میں کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی 1-2 دنوں کا طریقہ نہیں ہے، حضور کے میلاد کی خوشی 1400 سال سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو بندہ حضور کے میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، میلاد مصطفیٰ کا مطلب ہے حضور کا پیدا ہونا، سرکار کا دنیا میں آنا، سرکار کا اس کائنات میں تشریف لانا، اسے کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ۔ جو بندہ حضور کے میلاد کا ذکر کرتا ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں، جو بندہ حضور کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے، میرا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ میں اس پر دلیل قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کا 6 پارہ ہے، سورۃ المائدہ ہے اور آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا ہوں، آپ نے قرآن مجید کی آیت سن کر محبت سے کیا کہنا ہے؟ کہنا سبحان اللہ، لیکن اتنا ڈھیلا نہیں کہنا۔ قرآن سن کر سبحان اللہ ایسا کہنا ہے کہ مسجد کے در و دیوار بھی گواہ ہو جائیں، جو میلاد کی محفل میں آتے ہیں وہ قرآن سے محبت بھی کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ سبحان
سبحان اللہ ایسی کہی ہے کہ سارے سفر کی میری تھکاوٹ ہی اتر گئی، اور میرا دل کر رہا ہے قرآن کی آیت برکت کے لیے پھر پڑھ دیں۔ اللہ سنیے رب کا قرآن۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اے میری قوم، اللہ نے تم پر ایک خاص نعمت کی ہے، اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کا ذکر کرو، اس نعمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ قوم نے پوچھا وہ نعمت کون سی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ کی وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے درمیان اپنے انبیاء کرام کو پیدا فرمایا ہے۔ جو اللہ نے انبیاء کرام کو تمہارے درمیان پیدا کیا، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، لوگوں کے سامنے اس نعمت کو بیان کرو۔ کس نعمت کو؟ جو انبیاء کرام تمہارے درمیان اللہ نے بھیجے۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام کی پیدائش یہ اللہ کی نعمت ہے۔ انبیاء کرام کی پیدائش اللہ کی نعمت ہے۔ اور دوسری بات کہ انبیاء کرام کی پیدائش جو اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو یاد کرنا، اس نعمت کا ذکر کرنا، لوگوں کے سامنے اس نعمت کا بیان کرنا عین قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ عین قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر باقی تمام انبیاء کرام کی پیدائش اللہ کی نعمت ہے، اگر بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کی پیدائش یہ اللہ کی نعمت ہے، تو سارے نبیوں کے ایمان کی پیدائش اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ حضور کی پیدائش اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات، اور دوسری بات، اگر انبیاء کرام کی پیدائش کا ذکر کرنا، انبیاء کرام کی پیدائش کو یاد کرنا، یہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہے، تو سارے نبیوں کے ایمان کی پیدائش کا ذکر کرنا بھی قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اب جو بزرگ حضرات توجہ فرما رہے ہیں، جوان حضرات، میں ان کے لیے خاص نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے میری طرف۔ کبھی بھی کسی نبی نے اپنی امت کو بے فائدہ، بے مقصد اور فضول کام کا حکم نہیں دیا۔ اس جملے کو آپ پھر سمجھیے، کبھی بھی کسی نبی نے اپنی امت کو کسی فضول، بے مقصد اور بے فائدہ کام کا حکم نہیں دیا۔ ہمیشہ نبی اپنی امت کو اسی کام کا حکم دیتا ہے جو کام کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہمیشہ نبی اپنی امت کو اسی کام کا حکم دیتا ہے جو کام کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ انبیاء کرام کی پیدائش کا ذکر کرو، انبیاء کرام کے پیدا ہونے کو یاد کرو، انبیاء کرام کے پیدا ہونے کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ تو سنیے، جب باقی انبیاء کرام کی پیدائش کا ذکر کرنے سے، باقی انبیاء کرام کے پیدا ہونے کو یاد کرنے سے، باقی انبیاء کرام کے میلاد کا ذکر کرنے سے اگر اللہ راضی ہوتا ہے
تو سارے نبیوں کے امام کی پیدائش کا ذکر کرنے سے بھی میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ کی آواز بہت ڈیلی سی ہے، لنگر یقیناً آپ حضرات نے کھانا ہے، اور اس وقت میرے لیے تقریر کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ آپ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ادھر سے آپ کی سبحان اللہ ڈیلی اور ادھر سے کیڑے میرے دونوں پاؤں کو کاٹ رہے ہیں۔ آپ ایک بار بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اگر باقی انبیاء کرام کی پیدائش کا ذکر کرنے سے، باقی انبیاء کرام کے میلاد کا ذکر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو اس نبی کے میلاد کا ذکر کرنے سے میرا اللہ کتنا راضی ہوگا جو صرف نبی نہیں ہے، اللہ نے اسے نبیوں کا بھی نبی بنایا ہے۔ اللہ نے اسے سارے نبیوں کا نبی بنایا ہے۔ اللہ نے اسے اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف نبی نہیں بنایا، نبیوں کا بھی نبی بنایا ہے۔ اگر باقی انبیاء کرام کی پیدائش کا ذکر کریں تو اللہ راضی ہوتا ہے، تو سارے نبیوں کے امام کی پیدائش کا ذکر کرو تو میرا اللہ کتنا راضی ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارے آقا صرف نبی نہیں ہیں، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، سارے نبیوں سے بالا ہے، بلکہ دونوں جہاں کے دولا ہے۔ میرے امام احمد رضا اسی لیے فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا، بولیے بولیے، سب سے اولا و اعلیٰ۔ ماشاءاللہ یہ جوان بولے نا، سارے پڑھیں، سب سے اولا و اعلیٰ۔ دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا ہر عمل سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ آج جامع مسجد، یہ جو جامع مسجد ہے دریال، یہاں سے جب فرشتے ڈائری لے کر سرکار کی بارگاہ میں جائیں نا، تو وہاں جا کے کہیں یا رسول اللہ، قاری صاحب نے تلاوت بھی کی تھی، نعت خانوں نے نعت بھی پڑھی تھی، شاہ صاحب نے بیان بھی کیا تھا، خطیب صاحب نے تقریر بھی کی تھی، لیکن یا رسول اللہ حیرت کی بات ہے جو تقریر سننے کے لیے آئے تھے وہ بھی آپ کی نعتیں پڑھ رہے تھے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا نبی، دونوں عالم کا دولا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، پر سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا و اعلیٰ، ملک کو نین میں انبیاء تاجدار، انبیاء تاجدار، انبیاء، انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا،
دینے کو منہ چاہیے. چراغ گولڑا حضرت قبلہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے منہ چنگا ہوئے تو گل بھی چنگی ہونی ہے. تو کچھ دینے کے لیے منہ کا ہونا بھی ضروری ہے. اور کائنات میں سب سے سونا چہرہ میرے رب نے بنایا ہی آمنہ کے لال کا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ایک بار محبت سے پڑھیے. سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا. اللہ اکبر. تو جب باقی انبیاء کرام کی پیدائش کا ذکر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اس نبی کی پیدائش کا ذکر کیا جائے جسے اللہ نے سارے نبیوں کا بھی نبی بنایا ہے تو پھر میرا رب کتنا راضی ہوتا ہوگا. اللہ اکبر. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا، کچھ لوگ پھر کہتے ہیں دیکھیں جی جو آپ حضور کے میلاد کی محفل اس طرح مجلس کی صورت میں کرتے ہیں، کبھی مسجدوں میں کبھی گھروں میں، تو ایسا حضور کے صحابہ کرام نے نہیں کیا. یہ طریقہ تو ایران کا، مصر کا ایک بادشاہ تھا، اس نے گھڑا تھا. یہ تم نے اس مصر اور ایران کے بادشاہ سے طریقہ لیا ہے اور حضور کے میلاد کی محفلیں کرتے ہو. صحابہ کرام نے یہ محفلیں نہیں کی. یہ تو کسی بادشاہ کا گڑا ہوا پروگرام ہے. لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ یہ کام جو آپ حضور کے میلاد کی محفل مسجد میں سجا کے بیٹھتے ہیں، یہ کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے نہیں کیا تھا. یہ تو ایران کے کسی بادشاہ نے کام شروع کیا تھا، اس نے حضور کی محفلوں کو گھڑا تھا اور پھر آپ نے بھی یہ محفلیں کرنا شروع کر دی. میں نے کہا یاد رکھو، جن کے ہاتھوں میں امام محمد رضا کا دامن ہو، جن کے ہاتھوں میں قبلہ عالم مہر علی شاہ کا دامن ہو، اور جن کے سر پہ غوث اعظم کا دستے شفقت ہو، وہ کسی بادشاہ کا گڑا ہوا پروگرام نہیں کرتے، وہ مصطفیٰ کے صحابہ سے بڑا ہوا پروگرام کرتے ہیں. جزاک اللہ. جن کے سر پہ غوث اعظم کا ہاتھ ہو وہ کسی بادشاہ کا گڑا ہوا پروگرام نہیں کرتے، وہ مصطفیٰ کے صحابہ سے بڑا ہوا پروگرام کرتے ہیں. جس طرح آج میں اور آپ محفل کی صورت میں اس جامع مسجد دریال میں بیٹھے ہیں، اسی طرح حضور کے صحابہ کرام محفل کی صورت میں سرکار کے میلاد کی محفل سجا کر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں جی سیاستہ سے دکھائیں، سیاستہ کی کس کتاب میں لکھا ہے؟ میں نے کہا اٹھائیے جی سنن نسائی شریف. سنن نسائی شریف میں حدیث نمبر 5428 ہے. میں نے پورا حوالہ دیا، جسے دیکھنا ہو جا کے دیکھے. سنن نسائی شریف سیاستہ کی حدیث کی کتاب ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5428. اس حدیث میں ہے کہ سرکار کے صحابہ کرام نے مسجد نبوی شریف میں محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کی ہے. اور حدیث کا راوی کون ہے؟ حدیث کے راوی کا نام سنیے، اگر دل کو ٹھنڈ پڑے تو پھر ٹھنڈی سی سبحان اللہ کی آواز بھی آنی چاہیے. اس حدیث کے راوی ہیں صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تمام مکاتب فکر کے نزدیک امام نسائی محب اہل بیت تھے اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت کے اتنے زیادہ واقعات ہیں کہ جو گننے بیان کرنے میں نہیں آتے.
تمام مکاتب فکر کے نزدیک امام نسائی محب آل بیت تھے۔ آپ حضرات سمجھنے والے لوگ ہیں، اس بات کو سمجھیے، اگر حضرت معاویہ بن سفیان دشمن اہل بیت ہوتے تو حضرت معاویہ کی مروی حدیث کو امام نسائی کبھی بھی اپنی کتاب میں روایت نہ فرماتے۔ امام نسائی نے حضرت معاویہ بن سفیان کی مروی حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کر کے یہ بتا دیا ہے، جس طرح میں امام نسائی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اسی طرح معاویہ بن سفیان بھی سرکار کے اہل بیت سے محبت فرمانے والے ہیں۔ اور دوسری بات ایمان سے بتائیے، جو اپنے پیر کا ادب نہ کرے، اپنے پیر کے ادب میں تھوڑی سی بھی کمی چھوڑ دے، کیا کبھی اسے اپنے پیر سے فیض مل سکتا ہے؟ پیر کا تھوڑا سا بھی بے ادب ہو، اسے کبھی بھی پیر سے فیض نہیں مل سکتا۔ تو میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنا ادب اپنے پیر کا ضروری ہے، اس سے لاکھ درجے زیادہ ادب حضرت معاویہ کا ضروری ہے، اس لیے کہ تمہارا پیر ہے اور حضرت معاویہ صحابی مصطفیٰ ہے، صحابی مصطفیٰ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اب حدیث پاک سنیے، فرماتے ہیں حضور کے صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں محفل کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ سے اپنے گھر مبارک سے باہر نکلے، دیکھا تو صحابہ کرام محفل کی صورت میں بیٹھے ہیں۔ حضور نے جاتے ساتھ سوال کیا، پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ محفل کس چیز کی محفل ہے؟ ما اجلسکم، تم کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو تمام صحابہ کرام نے یک زباں ہو کے عرض کی، قالوا جلسنا، آقا آج ہماری جو محفل سجی ہوئی ہے اس کے دو مقصد ہیں، ہم دو مقصد لے کر محفل میں بیٹھے ہیں۔ کون سے؟ پہلا مقصد نحمد اللہ علی ما ہدانا للاسلام، ہماری محفل کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں جس اللہ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، اسلام جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور آقا ہماری محفل کا دوسرا مقصد یہ ہے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اے آقا اللہ نے آپ کو پیدا کر کے، اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پہ جو احسان کیا ہے، ہم اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے۔ اب بتائیے صحابہ کرام نے حضور کی پیدائش کا ذکر کیا کہ نہ کیا؟ حضور کی ولادت کا، حضور کا کائنات میں تشریف لانے کا ذکر کیا کہ نہ کیا؟ گویا صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، آقا آج ہماری مجلس، ہماری محفل مسائل نماز کی نہیں ہے، آقا آج ہماری محفل مسائل روزہ کی نہیں ہے، آقا آج ہماری محفل مسائل حج کی نہیں ہے، آقا آج ہماری محفل مسائل جہاد کی نہیں ہے، ہماری محفل میلاد کی ہے، ہماری میلاد کی محفل ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے یہ سنا کہ صحابہ کرام اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور میری آمد پر، احسان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے خوش مفتیوں کی طرح کوئی فتویٰ جاری نہیں فرمایا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نے پیدا ہونا تھا پیدا ہو گیا، اب نماز روزہ حج زکوٰۃ کی باتیں کرو، میری سیرت کی باتیں کرو، اب میلاد کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تم قسم اٹھا کر کہتے ہو کہ تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی آقا ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو بھیج کے، آپ کو دنیا میں مبعوث فرما کے اللہ نے جو ہم پہ احسان کیا ہے، اس احسان پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے عرض کرنے پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، میں نے جو تم سے قسم لی ہے، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہارے ایمان میں شک ہے،
میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہاری بات اور زبان پہ شک ہے، نہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام میں نے تم سے قسم اس لیے لی، اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام میں نے تم سے قسم اس لیے لی ہے کہ ابھی ابھی حضرت جبریل میری بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی اے مدینے کے تاجدار، آپ کے صحابہ کرام آپ کا ذکر فرش پہ کر رہے ہیں اور آپ کا رب آپ کے صحابہ کا ذکر عرش پہ فرما رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہاری بات پہ شک ہے، فرمایا قسم اس لیے لی ہے کہ ابھی جبریل آئے ہیں اور آ کر مجھے بتایا ہے کہ اے نبی محترم آپ کے صحابہ کرام آپ کے میلاد کا ذکر فرش پہ کر رہے ہیں، اللہ آپ کے صحابہ کا ذکر عرش پہ فرشتوں کے سامنے فرما رہا ہے، فرشتوں کے سامنے فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے جامع مسجد دریال والو، کل جو عنوان لے کر جو مقصد لے کر مصطفیٰ کے صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آج وہی مقصد لے کر ہم اسی مسجد میں بیٹھے ہیں۔ آئیے ہم سب بھی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مدینے کے تاجدار، اے آمنہ کے لال، اے کائنات کے مالک و مختار نبی، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو ساں آئے تے کھڑ پئیاں بہاراں یا، تو ساں آئے تے کھڑ پئیاں بہاراں یا۔ دیکھیں جسے تو یا رسول اللہ کہنا نہیں آتا، جو یا رسول اللہ کہہ ہی نہیں سکتا، اس کی تو مجبوری اسے کہنا نہیں آتا، وہ بالکل خاموش رہے، اسے چھٹی ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنے سے شرک ہو جائے گا، وہ بھی اپنی توحید کو بچا کے رکھے، بالکل وہ بھی خاموش رہے، بالکل خاموش رہے، اسے بھی کوئی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جو یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کرام کا نعرہ تھا یا رسول اللہ، مسلم شریف کی دوسری جلد کے صفحہ 419 پر حدیث پاک موجود ہے، فَيُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رسول اللہ۔ آقا جب مدینے پاک میں گئے تو مدینے کے صحابہ نے مدینے کی ہر گلی کوچے میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا۔ جس کا یہ نظریہ ہے کہ مصطفیٰ کے صحابہ کرام کا یہ نعرہ ہے، پھر وہ چپ نہ رہے، پھر وہ مجبور ہو کے نہیں، ذرا مسرور ہو کر پڑھے، یہ تھوڑی تھوڑی چہرے پہ مسکراہٹ لائیے نا، ذرا چہرے پہ مسکراہٹ لا کر سرکار کا ذکر ذرا محبت سے فرمائیے، تو ساں آئے تے کھڑ پئیاں بہاراں یا اللہ کی عزت کی قسم، ہمیں کائنات میں جو بھی روشنیاں نظر آ رہی ہے، کائنات میں ہمیں جو بھی بہاریں نظر آ رہی ہیں، کائنات میں جو بھی خوشیاں نظر آ رہی ہیں، یہ سب کچھ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ تو ساں آئے تے کھڑ پئیاں بہاراں یا اللہ کی عزت کی قسم، کوئی ماں کا ادب نہیں کرتا تھا، کوئی باپ کا ادب نہیں کرتا تھا، کوئی بزرگ کا احترام نہیں کرتا تھا۔ باپ اپنی سگی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں زندہ دفن کر دیتا تھا۔ آج کائنات میں بزرگوں کو بھی عزت مل رہی ہے، بیٹیوں کو بھی عزت مل رہی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی ہے۔ یہ سب کچھ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔